مولانا عمر فاروق کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام، آج میں آپ حضرات کے سامنے عید کی نماز کا طریقہ آپ کو سمجھانا اور بتانا چاہ رہا ہوں۔ عید کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، عید کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہے، اور عید کی نماز کی تکبیرات کی ترتیب کیا ہے۔ عام طور پہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کون سی تکبیرات میں ہاتھ اٹھانے ہیں اور کون سی تکبیرات میں ہاتھ نہیں اٹھانے، اور بعض مرتبہ تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ عید کی نماز، عید کی ترتیب کو، طریقے کو سمجھ کے پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ جس کو آپ دیکھ کے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ غلط کر رہا ہو تو آپ کی عید کی نماز بھی پھر غلط ہو جائے گی۔ اس لیے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات، عید کی نماز کی نیت جو ہے، یاد رکھیں کہ نیت انسان کے دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ جب آپ گھر سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف یا عیدگاہ کی طرف نکل رہے ہیں تو آپ کے دل کے اندر یہ نیت ہے کہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، بس یہی نیت عید کی نماز کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی زبان سے بھی کہہ لے، حرج کوئی نہیں، لیکن آپ نے جو دل کے اندر نیت کر لی ہے بس یہی نیت کافی ہے۔ اور عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز عید الفطر مع 6 زائد تکبیروں کے، یہ آپ نے دل کے اندر نیت کر لیں، زبان سے کر لیں، اور جس طرح بھی آپ مناسب سمجھے کر لیں۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے جب کھڑے ہوں گے تو امام اللہ اکبر کہہ کے سب سے پہلے نماز کی نیت باندھ لے گا، تو آپ نے بھی امام کی اقتدا کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز کی نیت باندھ لینی ہے۔ اب اس کے بعد امام ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب جب ثنا مکمل ہو جائے، عام نماز کے اندر تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ثنا کے بعد امام الحمد شریف پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورت کی قرات کرتا ہے اور رکعت مکمل کرتا ہے۔ عید کی نماز کے اندر ایسے نہیں کرنا۔ عید کی نماز کے اندر فرق یہ ہے کہ ثنا کے بعد آپ نے امام کی اقتدا کرتے ہوئے 3 مرتبہ تکبیرات کہنی ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ ثنا کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو کونوں تک اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اب ہاتھ چھوڑنے نہیں ہیں، آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ یہ 3 تکبیرات پہلی رکعت کی مکمل ہو گئیں۔ اس کے بعد امام سورۃ فاتحہ کی قرات کرے گا، سورت پڑھے گا، اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع سجدہ کر کے رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے اندر امام یہاں پہلے قرات کرے گا سورۃ فاتحہ کی اور سورت کی، اور قرات کرنے کے بعد باقی نماز کے اندر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ امام رکوع کرتا ہے، یہاں رکوع نہیں کرنا۔ قرات مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے امام کی اقتدا کرتے ہوئے اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اب 3 تکبیرات دوسری رکعت میں بھی مکمل ہو گئی۔ یہاں بعض لوگ غلطی کرتے، چوتھی تکبیر کے اندر بھی ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ چوتھی تکبیر جو ہے یہ عید کی نہیں ہے، یہ تو رکوع کی تکبیر ہے۔ چوتھی تکبیر کے اندر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے۔ اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے اتحیات پڑھ کے امام سلام پھیر دے گا۔ یہ ہے عید کی نماز کا طریقہ۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں، اگر کسی آدمی کی عید کی نماز کی 1 رکعت رہ جائے، یعنی وہ امام کے ساتھ اس وقت جماعت میں شریک ہو جب امام 1 رکعت مکمل کر چکا ہو، یا اس وقت شریک ہوا کہ جب امام رکوع میں جا چکا ہو، تو اب یہ کیا کرے؟ تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ
ایسی رکعت کے اندر شریک ہو کہ پہلی رکعت کے اندر امام رکوع میں جا چکا ہو تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے اور فوراً 3 تکبیریں کہہ لے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد رکوع میں چلا جائے۔ اب اس کی نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز جماعت کی دوسری رکعت میں شریک ہوا، پہلی رکعت مکمل ہی اس کی رہ گئی، اب وہ کیا کرے گا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام جب سلام پھیر دے تو یہ اس کے بعد کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز کو مکمل اس طرح کرے کہ سب سے پہلے یہ ثنا پڑھے گا، اس کے بعد 3 تکبیریں کہے گا ہاتھ اٹھا کے، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے، پھر 7 سورت ملائے اور اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے تحیات پڑھ کے سلام پھیر دے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔